السلام علیکم جی، آج آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ اتفاق ہے شیئر کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ کہ فیصل آباد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ 3 بیٹوں نے مل کے والد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ 3 بیٹے کوئی اس کی بہن کے نہیں تھے، یہ 3 بیٹے اس کے بھتیجے نہیں تھے، یہ 3 بیٹے جو تھے اس کے اپنے پیدا کیے ہوئے بیٹے تھے۔ جی ہاں، یہ وہ بیٹے جن کے ہونے پہ یقیناً اس شخص نے منو مٹھائیاں تقسیم کی ہوں گی، جن کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے یہ سارا دن گھر سے باہر رہتا ہوگا، جن کے پہننے اوڑھنے کی فکر لے کے یہ روزانہ گھر سے باہر کسی نئے مقصد کے لیے نکلتا ہوگا۔ کئی اس نے اونچ نیچ کی ہوگی، کہیں پہ کسی کو دھوکا تو کہیں پہ کسی کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا ہوگا، پھر جا کے اس نے ان بچوں کی پرورش کی ہوگی۔ مگر ایٹ دا اینڈ صرف ایک نہیں، دو نہیں، 3 کے 3 بھائیوں نے مل کے باقاعدہ یہ پلان کیا کہ ہم نے اب اس باپ کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ موت کے گھاٹ اتارنے کی وجہ کیا تھی؟ صرف ایک پراپرٹی، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، اس طرح سے یہ پراپرٹی جو اس شخص کی اپنی ذاتی ملکیت تھی، یہ اس شخص کی ذاتی ملکیت تھی جو اس کی مرضی کے بنا پر تقسیم ہونی تھی۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس شخص نے سوچا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو وقت آنے پہ تقسیم کروں گا، مگر بیٹے شاید بہت ہی زیادہ جلد باز تھے کہ انہوں نے اس چیز کا ویٹ نہ کیا، اور ایک بیٹا اس کا جو تھا، ہم تقریباً 7-8 بجے کا واقعہ ہوتا ہے کہ جب وہ شخص بیکری سے گھر کے لیے کچھ سامان لے کے نکل رہا ہوتا ہے تو چونک پہ جاتے ساتھ اس کے بیٹے نے پہلے 2 فائر مارے۔ وہ فائر لگنے سے باپ بائک سے نیچے گرا، اور ناظرین صرف یہاں پہ اس کا تیش جو تھا وہ مکمل نہ ہوا، یہاں پہ اس کا جو اندر کا جوش تھا وہ ختم نہ ہوا۔ اس نے اپنے زخمی باپ کے اوپر کھڑے ہو کے پھر سے 5 گولیاں چلائیں، جس میں اس پہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ اب ہم کیا کہیں گے؟ پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی میں نے جس میں ایک بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کا گلا کاٹا، پھر ایک ویڈیو تھی کہ کچھ دن بعد ان کی والدہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لختے جگر کو اپنے چھوٹے بھائی کو کاٹتے ہوئے دیکھا تو وہ والدہ بھی کچھ دن بعد چلی گئی۔ ناظرین کرام، حقیقت یہی ہے کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ قیامت اسی وجہ سے ضروری تھی کہ اس معاشرے میں نہ تو کوئی باپ کا تقدس، نہ ماں کی عزت، نہ بہن کا کوئی مقام، نہ بھائی کا کوئی مقام، نہ بیوی کا، نہ بیٹی کا، کسی کا کوئی مقام نہیں۔ ہم لوگ شاید انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں، مگر چونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس وجہ سے ہمارے چہروں کو رب تعالیٰ جو ہے وہ کالا نہیں کرتا، وہ کچھ ایسا سائن نہیں ہم پہ چھوڑتا کہ جیسے پتہ چلیے کتنا گناہ گار ہے۔ مگر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے، اور جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت پہ لگائے۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، بتائیے گا کہ یہاں پہ کس چیز کی کمی ہوگی۔ بہت شکریہ۔